اللہ ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی الہی آمین. عید الاضحیٰ کیسے منائیں؟ عید الاضحیٰ کی آمد ہے. عید کا موقع خوشی کا موقع ہے اور خوشی کے موقع پر خوش ہونا عین عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی ہے اور وہی انسان کی ضروریات کو بھی سب سے زیادہ سمجھتا ہے. انسان مختلف چیزوں کا مجموعہ ہے. انسانی زندگی کے کئی پہلو ہیں. انسان جہاں جسم رکھتا ہے وہاں اس کی روح، عقل اور اس کے جذبات بھی اس کی زندگی میں بہت اہمیت رکھتے ہیں. ایک معتدل زندگی، ایک خوبصورت زندگی وہی زندگی ہو سکتی ہے جس میں ان چاروں صورتوں اور ان چاروں پہلوؤں کے تقاضے پورے کیے جائیں. اسی طرح جہاں ہمیں اپنی عقل کو جلا بخشنی ہے، ایسے کام کرنے ہیں کہ جس سے عقل کی نشو و نما کر سکیں، عقل کی ترقی ہو، وہاں اس کے ساتھ ساتھ جذبات کی خوبصورتی کو بھی مد نظر رکھنا ہے. اور اس طرح اس پہلو کو بھی نظر انداز نہیں کرنا کہ ہمارے دین میں ان چاروں چیزوں کی رعایت رکھی گئی ہے اور ان چاروں کے بارے میں واضح ہدایت موجود ہے. عید کا موقع اگرچہ ہمیں ایک بہت ہی اہم موقع کی یاد دلاتا ہے، یعنی خاص طور پر عید الاضحیٰ کا موقع. اس موقع پر خوش ہونا، خوشی منانا، اللہ کے حضور قربانی، پھر اس کے ساتھ ساتھ خوشی کا اظہار کرنا بھی ضروری ہے. ہمارے ہاں عموماً جب عید کے تقاضے پورے کیے جاتے ہیں یا کوئی اور عبادت کی جاتی ہے تو اس کے بعد ہم اتنا دور چلے جاتے ہیں کہ پھر ہمیں خوشی منانے کا موقع ہی نہیں ملتا، یا پھر خوشی کے موقع پر یہ کہنا کہ ہم بہت ہی بور ہو رہے ہیں، اس قسم کے الفاظ ادا کرنے سے ناشکری کرتے ہیں. یہ بات درست ہے کہ اللہ کی نعمت ملنے پر خوشی کا اظہار ضروری ہے. ہم دیکھتے ہیں صحابہ اکرام نے مختلف مواقع پر خوشی منائی. مثلا حضرت کعب بن مالک جب ان کی توبہ قبول ہوئی تو انہوں نے خوشی منائی اور وہ بہت خوش تھے، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو جا کر سلام کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے جگمگا رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی خوشی حاصل ہوتی تو آپ کا چہرہ مبارک اس طرح چمکتا جیسے کہ چاند کا ٹکڑا ہے. سبحان اللہ. اور ہم آپ کے چہرے کو دیکھ کر پہچان لیتے اور سمجھ جاتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی خوش ہیں. اور اسی طرح تہوار کے موقع پر، خوشی کے موقع پر خوشی منانے کا اہتمام بھی کرنا چاہیے. عید خوشی کا دن ہے، لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں روزہ رکھنے سے منع کیا ہے. خوشی کے موقع پر کھانے کا اہتمام کرنا یہ بھی خوشی کے اظہار میں آتا ہے اور یہ بھی ایک طریقہ ہے. عید الاضحیٰ عموماً 3 دن کی ہوتی ہے. اس کو 3 دن سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو بڑی عید بھی کہتے ہیں. اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام کے بارے میں فرمایا، یہ ایام کھانے پینے کے ہیں، باہم خوشی کو لطف اٹھانے اور خدا کو یاد کرنے کے ہیں. کیونکہ جہاں کیا ہے خوشی آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، منا رہے ہیں، وہاں پہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، تکبیرات پڑھی جائیں، اللہ کا ذکر کیا جائے، اور خواتین حضرات بھی اس خوشی میں شامل ہوں، وہ بھی کیا ہے تکبیرات پڑھیں. پھر اس کے بعد جو چیزیں آتی ہیں کہ کچھ چیزیں جو کہ عید کی تیاری میں آتی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں. ان میں کیا ہے کہ عید کے لیے جو تیاری ہے وہ عید سے پہلے ہی شروع ہو جائے گی. مثلا اگر قربانی کرنا ہے تو اس کا اہتمام پھر اسی طرح قربانی نہیں کر سکتے تو کیا اپنے ناخن اور بال نہیں تراشیں. پھر اسی طرح جب عید کا دن ہو تو غسل کریں، اچھا لباس پہننا، خوشبو لگانا. اگر کسی کے پاس نیا لباس نہیں ہے تو پرانے لباس کو کیا کریں، اچھے سے واش کر کے اس کو پریس کر کے وہی پہن لیں. ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن غسل فرمایا کرتے تھے، یعنی شاور لینا، نہانا. پھر اس کے بعد یعنی خاص طور پر تیاری کیا کرتے تھے. پھر اسی طرح ایک روایت میں حضرت جابر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدین اور جمعہ کے موقع پر اپنی سرخ چادر پہنا کرتے تھے، یعنی خصوصی لباس کا اہتمام کرتے تھے. اسی طرح اس موقع پر خوشبو لگانا، دوست احباب کے ساتھ عید پڑھنے کے لیے جانا. یہ بھی ضروری ہے کہ عید کے دن جو کھانا عام طور پر کھایا جاتا ہے اس سے تھوڑا ڈفرینٹ اور اسپیشل کھانا تیار کرنا ہے. خود بھی کھائیں اور دوسروں کو بھی کھلائیں. یہ بھی مسنون عمل ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا فرق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن
جب عید پڑھنے کے لیے جاتے تو کچھ میٹھا کھا کر جاتے، لیکن عید الاضحیٰ کے لیے جب جاتے تو کچھ بھی کھا کے نہیں جاتے تھے۔ عید کی نماز پڑھ کے جب واپس آتے اور اپنے جانور کی قربانی کرتے اور اس کے گوشت سے پھر کیا ہے روزہ کھولتے۔ لیکن یہ ضروری نہیں، اگر کوئی انسان بیمار ہے یا اس سے بھوک برداشت نہیں ہو رہی تو پھر وہ انسان کیا کرے گا، وہ گھر آتے ہی نماز پڑھنے کے بعد کوئی بھی چیز وہ کھا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات اور اپنی بیٹیوں کو عیدگاہ لے جایا کرتے تھے، یعنی عورتوں کا بھی عیدگاہ میں جانا ضروری ہے۔ اور پھر بلند آواز سے صحابہ اکرام تکبیرات پڑھتے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تکبیرات کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ ابن عمر عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن جب عیدگاہ کی طرف جاتے تو بلند آواز سے تکبیرات کہا کرتے تھے، یہاں تک کہ عیدگاہ پہنچ جاتے اور پھر عیدگاہ پہنچ کر پھر تکبیرات کہتے، یہاں تک کہ نماز عید پڑھنے کے لیے امام نکل آتا اور آپ کیا ہے تکبیرات بلند کرتے رہتے۔ پھر اس کے بعد ایک اچھی زندگی کی علامت یہ بھی ہے کہ وہ معتدل ہوتی ہے، وہ کیا ہے بیلنس لائف ہوتی ہے، ہر چیز کیا ہے اپنی حد میں اور اعتدال میں اچھی لگتی ہے۔ بہرحال عید کا دن ایک اسپیشل دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ تو اسلام کیا ہے ایک معتدل دین ہے، ایک سیدھا اور بیلنس ہے اس کے اندر۔ دیکھتے ہیں ہم کہ عید کا دن ایک خوشی کا دن ہے اور اس دن خوشی منانا عبادت ہے۔ پھر یاد رکھیے کہ عید قربان یا قربانی کی عید، اس کا ایک خاص پیغام، اس کا ایک اسپیشل جو میسیج ہے وہ کیا ہے کہ انسان اللہ کی خاطر جب ضرورت پڑے اپنے جذبات، اپنی جان، اپنا مال اور اپنی ہر پسندیدہ چیز کی قربانی کے لیے تیار رہے۔ کیوں؟ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو اپنی ہر چیز اللہ کی خاطر ہر چیز قربان کی، اور آپ نے کبھی اس معاملے میں تردد سے کام نہیں لیا۔ اس لیے قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جب اس کے رب نے اس سے کہا کہ تم اپنا آپ میرے حوالے کر دو تو اس نے کہا اسلمت لرب العالمین، کہ میں نے رب العالمین کے حوالے کر دیا ہے اپنے آپ کو، اپنی ہر چیز کو۔ کیوں؟ وجہ اس لیے کہ سب کچھ دیا ہوا وہ کس کا ہے؟ رب العالمین کا۔ جب دیا ہوا اس کا ہے تو پھر نام بھی کس کے؟ اسی پر ہی دینا ہوگا، اس کی خاطر دینا ہے، اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے، قرب پانے کے لیے پھر اس میں انسان کو مشکل نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ کی محبت سارے دل میں، اور پھر اس کے بعد ہر چیز کی محبت کیا ہے وہ سب سے زیادہ کس کی؟ اللہ رب العزت کی ہونی چاہیے۔ ایمان کی پہچان اور علامت یہ بھی ہے کہ ایمان والے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں، اور جس سے کہ ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر اس کی محبت کے اظہار کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہر محبت کا ایک ثبوت ہوتا ہے، ایک دلیل ہوتی ہے، اور پھر وہ ثبوت قربانی سے بھٹ کر اور کیا ہو سکتا ہے۔ تو کوئی بھی انسان حقیقی خوشی منا ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اس کی کیا ہے وہ خوشی اللہ رب العزت کی رضا میں ہو۔ پھر اس کے بعد اور حقیقی خوشی اور روحانی خوشی اسی وقت انسان کو مل سکتی ہے جب انسان دوسرے کے لیے خوشی کا پیغام لاتا ہے۔ عید کا دن کیا ہے؟ خوشی منانے کا دن ہے، تو کیا کریں؟ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں، دوسروں کو بھی کیا ہے اپنی خوشیوں میں شامل کریں، اور جو چیزیں کیا ہیں آپ کے پاس زیادہ ہیں دوسروں کے پاس نہیں تو ان کو کیا کریں؟ آپ شیئر کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔